شہر لاہور کے موسم کی۔ شہر بھر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مال روڈ کے اطراف میں بوندا باندی، موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش متوقع ہے۔ بارش برسانے والا سسٹم آج لاہور سے اختتام پذیر ہو جائے گا تو شہر بھر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ مال روڈ کے اطراف میں بوندا باندی بھی ہوئی ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم کا مزید احوال بتائیں گی کومل اسلم۔ جی کومل، بتائیے گا۔ لاہور شہر کے موسم کی بات کی جائے تو آج دن کے آغاز میں ہی ہمیں جو ہے وہ بہت ہی خوشگوار موسم دیکھنے کو ملا۔ سورج اور بادلوں کے درمیان نٹکیلیوں کا سلسلہ بھی جاری تھا، مطلب بھی جزوی طور پر آلود تھا۔ اس وقت بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور لاہور کے مختلف مقامات پر بوندا باندی کا سلسلہ بھی دیکھا گیا، جس کی وجہ سے ہواؤں کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا ہے اور ہواؤں سے ٹھنڈک میں اضافہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ اور ماہرین موسمیات نے آج دن بھر بارش برسنے کے حوالے سے امکانات بھی ظاہر کیے ہیں۔ بارش برسانے والا سسٹم آج لاہور سے اختتام پذیر بھی ہو جائے گا شام دیر رات تک۔ اور اسی کے ساتھ بات کی جائے ٹیمپریچر کے حوالے سے تو موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں لاہوری جو ہیں وہ چھٹی کے دن کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور مختلف تفریحی مقامات کی جانب رخ بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب موسم خوشگوار ہوتا ہے تو obvious سی بات ہے لاہوری ہیں، دل مچلتا ہے باہر جائیں انجوائے کریں، اور اسی مچلتے دل کو لے کر لاہور کے باسی جو ہیں وہ مختلف تفریحی مقامات کی جانب رخ کرتے ہوئے بھی میرے کم میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اس وقت میں مال روڈ کی طرف میں موجود ہوں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہوائیں جیسے ہی تیز ہوتی ہیں تو ایک الگ سا سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ گرمی سے ستائے ہوئے تھے اور موسم جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد اس طرح کا محسوس کرنے کو ملا ہے، انجوائے کرنے کو ملا ہے۔ تو لاہوریے جو ہے وہ یہ چانس بالکل بھی مس نہیں کرنا چاہ رہے، تو اس لیے جو ہے وہ کوئی باہر گھوم کر انجوائے کر رہا ہے، کوئی گھروں کی چھتوں پر انجوائے کر رہا ہے، کوئی گرما گرم پکوڑے سموسے اور چپس سے جو ہے وہ آج کے دن کو انجوائے کر رہا ہے، کیونکہ موسم جو ہے وہ آج بہت ہی خوشگوار رنائیاں بخش رہا ہے۔ اور یہ رنائیاں جو ہے وہ لاہوریے انجوائے کرنا خوب جانتے ہیں کس طرح سے کس موسم کو کس انداز میں انجوائے کرنا ہے، تو آج بس اسی انداز میں جو ہے وہ آج کے موسم کو انجوائے کیا جا رہا ہے۔ اور ماہرین موسمیات نے بتایا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور شہر میں ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہلکی پھلکی سورج میں بھی کرنیں بھی کھیلی ہوئی ہیں، لیکن ان کرنوں سے تپش محسوس نہیں کی جا رہی، بلکہ بہت ہی خوشگوار سا موسم محسوس کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں ٹیمپریچر میں اب اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا، کیونکہ بارش برسانے والا سسٹم آج لاہور سے اختتام پذیر ہونے والا ہے، تو لہٰذا لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے obvious بات ہے وہ ابھی باہر بھی نکل رہے ہیں تو موسمی صورتحال سے آگاہی رکھیں، کیونکہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے یا رمجھم ہوتی ہے روڈ سلپری ہو جاتے ہیں، تو کسی بھی قسم کے حادثات سے بچنے کے لیے جو ہے وہ احتیاط برتنے کے حوالے سے تاکید کی جا رہی ہے، کیونکہ احتیاط بے حد ضروری ہے۔ اگر ہمیں جو ہے وہ لاہور کے موسم کو انجوائے کرنا ہے تو ہمیں اپنی حفاظت کو پہلے یقینی بنانا ہے، اس کے بعد موسم کو انجوائے کرنا ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پیاروں کی زندگی ابھی بہت زیادہ عزیز ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ موسم انجوائے کریں لیکن احتیاط کے ساتھ۔ لاہوریے جو ہے وہ رنگا رنگی کپڑے پہن کر مختلف تفریحی مقامات جیسے کہ چڑیا گھر ہے، لاہور سفاری پارک ہے، اس کی جانب بھی رخ کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے مزید پلان بھی کیے جا رہے ہیں کہ آئس کریم کھائیں یا پھر مختلف جو ڈھابے ہیں وہاں جا کر سموسے پکوڑے سے لطف اندوز ہوا جائے۔ جو گھر میں خواتین ہیں وہ تو گھر میں سموسے پکوڑوں کی تیاریاں کر رہی ہیں، چپس بنا رہی ہیں، کیونکہ جو مرد حضرات گھر میں موجود ہیں وہ تو گھر میں رہ تو رہے ہیں، لیکن وہ آج کے دن کو کی انجوائمنٹ کو مس نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے جو ہے وہ اپنے انداز میں انجوائمنٹ کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس جو ہمارا لائیو بلیٹن ہے اس کے بعد باہر جا کے ضرور انجوائے کریں گے، اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کومل اسلم، آپ کا بہت شکریہ۔ بڑے کمرشل اور صنعتی صارفین کے لیے مارکیٹ سے خریداری پر سمارٹ میٹرز کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ شعبہ مٹیریل مینجمنٹ نے صارفین کے لیے ڈیمانڈ نوٹس جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ کمپنی نے ٹی او یو سمارٹ میٹرز کی خریداری پر پابندی عائد کر دی ہے۔ لیسکو کے مطابق مٹیریل مینجمنٹ نے این او سی کے بجائے نوٹس دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ سمارٹ میٹرز کا اسٹاک ملنے پر این او سی اور ڈیمانڈ نوٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جبکہ این او سی ملنے کے باوجود مارکیٹ میں میٹرز نہیں مل رہے، کیونکہ منظور شدہ این او سی کے پاس انسپیکشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ واضح ہے کہ میٹرز بڑے کمرشل اور صنعتی صارفین کے کنیکشنز پر نصب کیے جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رحمان پورہ بلاک میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، پلانٹ پر لگے تمام نلکے ناکارہ ہو چکے ہیں۔ مکین پریشان حال ہیں، کیا صورتحال ہے بتائیں گے ابو بکر شیخ۔ جی ابو بکر۔
جی رحمان پورے اے بلاک میں نصب یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال ہو چکا ہے. پلانٹ پر لگے تمام نل بھی ناکارہ ہو چکے ہیں. کوئی ایک ایسا پوائنٹ بھی نہیں جہاں سے پانی کی سپلائی بحال ہوتی ہو. میرے جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکینوں نے شکوہ کیا کہ سالوں سال سے یہ فلٹریشن پلانٹ خراب ہے. پانی کے حصول کے لیے انہیں دور دراز علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے. علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ شکوہ کیا گیا کہ سیاسی قیادت اس حلقے کا رخ نہیں کرتی. منتخب جو ایم پی اے اور ایم این اے حضرات ہیں ان کو متعدد بار تحریری طور پہ بھی شکایات درج کروائی گئی ہیں کہ ان کے اس علاقے کا فلٹریشن پلانٹ ٹھیک کروایا جائے. مکینوں نے یہ شکوہ کیا کہ پانی جیسی جو مفت نعمت ہے وہ بھی انہیں میسر نہیں ہے. علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ لاکھوں کروڑوں روپے کی لاگت سے ایسے منصوبے بنا تو دیے جاتے ہیں لیکن ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں کی جاتی. مکینوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جلد از جلد ان کے اس رحمان پورے اے بلاک کا جو فلٹریشن پلانٹ ہے اسے دوبارہ سے بحال کروایا جائے تاکہ وہ اپنے ہی علاقے سے صاف ستھرا پانی حاصل کر سکے. ابو بکر شیخ اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب مصطفیٰ آباد ایم بلاک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 سال سے خراب ہے. ادھر کی کیا صورتحال ہے بتائیں گے عثمان خادم. جی عثمان خادم. میں اس وقت مصطفیٰ آباد کے علاقے میں موجود ہوں. میرے عقب میں مصطفیٰ آباد کا واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے جو 2 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. خراب ہے. اس کے نل غائب ہو چکے ہیں. کوڑا کرکٹ کے یہاں پہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو یہاں کے مکین ہیں ان کو دور دراز کے فلٹریشن پلانٹ سے پانی لانا پڑتا ہے. ہم یہاں پہ بات بھی کر لیتے ہیں مکینوں سے. سر یہ کب سے مسئلہ چل رہا ہے, اس کا حل کیوں نہیں ہو رہا؟ 2 سے 3-4 سال ہو گئے ہیں اور کافی شکایتیں بھی کی ہیں. کافی لوگ آئے ہیں لیکن اس کا کوئی چکر نہیں, کوئی رد عمل نہیں ہے. محلے دار ہیں, فلٹریشن پلانٹ ہے, بہت مشکل سے یہ لگوایا ہم نے. کافی لوگ یعنی کہ یہ پچھلے دنوں میں بھی آئے تھے, 1 ماہ پہلے بھی, لیکن کوئی بھی آتا ہے لیکن اس کا کوئی چکر نہیں ہے. جی بالکل, جو یہاں کے مکین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی انتظامیہ کو شکایت کی جاتی ہے, انتظامیہ آتی ہے, واٹر فلٹریشن پلانٹ کو بحال کیا جاتا ہے, چلایا جاتا ہے, لیکن 15-20 دن چلنے کے بعد فلٹریشن پلانٹ پھر کام چھوڑ جاتا ہے. اس کے نل غائب ہو جاتے ہیں, کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ویسے ہی لگ جاتے ہیں. اور یہاں کے مکین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فلٹریشن پلانٹ کی مستقل بحالی و مرمت کا جو ہے وہ کام کیا جائے. اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں تاکہ شہری مفت صاف پانی کی سہولت حاصل کر سکیں. جی عثمان خادم, اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. ایم پی اے چودھری نواز لیدر کی عوامی مسائل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد مرکزی دفتر پی پی 158 میں کیا گیا. لیگی رہنما اسلم انصاری, لیگی رہنما رمضان مستانہ, زبیر آصف بھی شریک ہوئے. اس کھلی کچہری کا احوال جانیں گے ارباز خان سے. جی ارباز. اس وقت میں موجود ہوں مرکزی دفتر پی پی 158 میں, جہاں پر ایم پی اے چودھری محمد نواز لیدر کی جانب سے اپنے حلقے کی عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, جہاں وہ نہ صرف ان کے مسائل سنتے ہیں بلکہ فوری حل کرنے کے حوالے سے احکامات بھی جاری کر رہے ہیں. مزید کا تفصیلات ہیں انہی سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا, حلقے کی عوام آپ کے پاس کثیر تعداد میں آتی ہے, اپنے مسائل لے کر کیسے حل کر رہے ہیں؟ ہم رات دن ایک مشن پہ لگے ہوئے ہیں. اپنے قائدین کی جو ان کی پالیسی ہے, ان کا ویژن ہے, پرائم منسٹر صاحب کا, چیف منسٹر صاحب کا, تو اپنے حلقے کی عوام کو فل ٹائم دیتے ہیں. جس وقت بھی کوئی بندہ ہے یہ ہمارا ڈیرا کھلا ہوتا ہے. تو بنیادی مسائل جتنے بھی انشاءاللہ آج سے پہلے یہ ڈیولپمنٹ جتنی ہو رہی ہے, یہ سب خوش ہے پورا علاقہ کہ اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے علاقے کے اندر, اتنے کام ہو رہے ہیں علاقے. اور یہ نون لیگ کے اپنے ہمارے قائدین کی پالیسی کے مطابق جب بھی ہوئی ترقیاتی کام ہوئے ہیں تو ہم ان کی ٹیم ہے, سپاہی ہیں, تو ہم اسی طرح سے جذبہ لے کے اپنے حلقے کی عوام کی خدمت رادن کرتے ہیں انشاءاللہ. اور مسائل سنتے بھی ہیں, واپڈا کے ہوں, واسا کے ہوں, اور یہ سارے جتنے بھی مسائل ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی چیز ہوتی ہے یا باقی بعض سیوریج کے حوالے سے کچھ آتے ہیں مسائل ہمارے پاس, یا بنیادی کچھ لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں, کسی کا جھگڑا تنازع ہوتا ہے, ان کی پنچایتی طور پہ انشاءاللہ ہم دونوں پارٹیوں کو بلا کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دونوں کے درمیان صلح کروائی جائے. ہاں جی بالکل, آپ نے سنا چودھری محمد نواز لیدر کا یہ کہنا ہے کہ اپنی سینئر قیادت کے ویژن کے تحت ان کی کوشش ہے کہ اپنے حلقے کے تمام تر مسائل کو حل کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے ارباز خان, آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ ناترا کا شہریوں کو ان کی دہلیز پر سروس فراہم کرنے کے لیے موبائل رجسٹریشن وین کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. آئندہ ہفتے 4 مختلف مقامات پر موجود ناترا موبائل رجسٹریشن وین سے شہری شناختی دستاویزات تیار کروا سکیں گے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کلیم اختر سے. جی کلیم, بتائیے گا. جی بالکل, نادرا کی جانب سے شہریوں کو ان کی ہی دہلیز پر تمام تر سروس فراہم کرنے کے لیے موبائل رجسٹریشن وین کا جو شیڈول ہے آئندہ ہفتے کے لیے وہ جاری کر دیا گیا ہے.
जो जारी करदा शेड्यूल है उसके मुताबिक नादरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन 6 मई को पंजाब यूनिवर्सिटी स्कीम नंबर 2, जबकि इसके अलावा 7 से 8 मई को मरकज़ार कॉलोनी में लगेगी, जबकि इसी के साथ साथ 9 मई को बच्चों के मेजा और 5 से 7 मई तक जो मजंग टीचिंग अस्पताल है वहां पर लगाई जाएगी। जबकि इसके अलावा शहरियों को सहूलियात देने के पेश नज़र जो मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन है वो 8 से 9 मई तक चिल्ड्रन अस्पताल में भी लगाई जाएगी, जबकि जो डायरेक्टर जनरल लाहौर रीजन नादरा है उनकी हदायत के पेश नज़र जो तमाम तर अमला है और नादरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन सुबह 8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ऑपरेशन रहेगी और तमाम तर जो सहूलियात हैं शनाख्ती दस्तावेजात तैयार करवाने के सिलसिले में वहां पर मौजूद अमला तमाम तर शहरियों को इस हवाले से जो फैसिलिटीज है वो देता रहेगा। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। को बताएं कि वज़ीर आला मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए शालामार जोन का दौरा। MCL वासा समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने मनसूबों पर पेशरफ्त बारे आगाह किया। MPA शुएब सिद्दीकी, AC शालीमार साकिब तराजी समेत दीगर भी हमरा थे, जबकि ज़ीशान मलिक ने तरक्याती प्रोग्राम के तहत शालामार जोन में जारी मनसूबों का जायज़ा लिया। ज़ीशान मलिक मुख्तलिफ गली कोचों में गए, जबकि आवाम से तरक्याती मनसूबों के बारे में बातचीत भी की है। आपको बताएं कि वज़ीर आला मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए शालामार जोन का दौरा। MCL वासा समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने मनसूबों पर पेशरफ्त के बारे में आगाह किया, जबकि MPA शुएब सिद्दीकी, AC शालीमार साकिब तराजी समेत दीगर भी इस मौका पर हमरा थे। ज़ीशान मलिक ने तरक्याती प्रोग्राम के तहत शालामार जोन में जारी मनसूबों का जायजा भी लिया। इस दौरे का अहवाल बताएंगे राउदुल शाह। जी राउदुल शाह। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक ने दौरा किया है शालीमार जोन का, और शालीमार जोन में उन्होंने मुख्तलिफ जो तरक्याती स्कीम्स लाहौर डेवलपमेंट प्लान के हवाले से जारी हैं, इन स्कीम्स के हवाले से इनका न सिर्फ जायजा लिया है बल्कि मुख्तलिफ जो स्कीम्स थी उनके पूरी तरह से उनसे मुतालिक ब्रीफिंग के लिए शालीमार जोन के दौरा के मौका पर MCL वासा समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने मामले ख़ुसूसी को मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। जबकि दौरे के दौरान रुकन सूबाई असम्बली शुएब सिद्दीकी, AC शालीमार साकिब तराजी समेत लीगी बल्दियाती नुमाइंदे और कारकुनान भी मौजूद थे। मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक ने तरक्याती प्रोग्राम के तहत शालीमार जोन में मुख्तलिफ गलियों का इफ्तिताह भी किया और जारी मनसूबों का जायजा भी लिया। ज़ीशान मलिक ने दौरे के दौरान मुख्तलिफ गली कुचों में गए और अवाम से तरक्याती मनसूबों के हवाले से बातचीत भी की। जी राउदुल शाह, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का छुट्टी के रोज गुलबर्ग टाउन का दौरा। गुलबर्ग टाउन में जारी तरक्याती मनसूबों और डिस्लिटिंग ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरे का अहवाल बताएंगे तुरन्नयाब। जी तुरन्नयाब। जी बिल्कुल, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने छुट्टी के रोज गुलबर्ग टाउन का दौरा किया और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मनसूबों और डिस्ट्रिक्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया। डायरेक्टर गुलबर्ग टाउन संजय कादिर चीमा ने वाइस चेयरमैन को ब्रीफिंग दी। 11 स्कीमों में 5 स्कीमें मुकम्मल करनी है, 11 स्कीमें तकमील के करीब है। 10 मई तक गुलबर्ग टाउन के तमाम स्कीमों के तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। ब्रीफिंग में वाइस चेयरमैन को बताया गया। वाइस चेयरमैन ने कहा कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के काम को तेज किया जाए, मनसूबों को रोजाना बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जाए, डिस्टिल्टिंग के शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। तमाम डिस्टिल्टिंग के शेड्यूल के अवामी नुमाइंदों को भी शरीक करके हिदायत कर दी गई है। जी ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। DC सैयद मुसर रज़ा की क़यादत में इंसदादी तजावुज़ात ग्रैंड ऑपरेशन 39 ट्रक तजावुज़ात का सामान जब्त। 91 मुस्तकिल और 3100 आरसी तजावुज़ात ख़त्म कर दी गई। 91 इमलाक सील, 7000 से ज़ायद बैनर्स, पोस्टर्स और बसरी आलूदगी मवाद जब्त कर लिया गया। जबकि वसी तर सड़कों तक शहरियों की रसाई को यकीनी बनाने के लिए मुहिम जारी है। मजंग, चौबुर्जी, इस्लाम पार्क, मुल्तान रोड, शालम और आजम क्लॉथ मार्केट से तजावुज़ात में इसमार। मियां अस्पताल कॉलेज रोड से अमीर चौक तक तजावुज़ात ख़त्म कर दी गई हैं। DC लाहौर की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास। 30 जून तक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तमाम तरक्याती मनसूबे मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। DC सैयद मुसर रज़ा की शफाफियत, मयार और बवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया गया। वासा को सीवरेज सिस्टम के तरक्याती काम की जल्द तकमील की हिदायत की गई। टाइम लाइन, शफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। DC लाहौर ने हिदायत जारी कर दी हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। DC सैयद मुसर रज़ा की शफाफियत, मयार और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया गया।